پہنچا ہے مفتی صاحب، ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی۔ عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں۔ عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے، اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں، سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو۔ بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ ہم لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے، ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی۔ برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا۔ آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے۔ جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ۔ بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں، یہ علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو بھائی۔ آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی، وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی۔ تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے۔ دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں، یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا۔ بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا، تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو۔ اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں۔ اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں، تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو۔ میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے جواب دیتے رہے، اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھی یا نہیں تھی؟ آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سب۔ حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں۔ حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر وراثت نہ دے رہا ان کو۔ حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو۔ اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے
وہ خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم اس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے کہ عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو نا, مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا. میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے, ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے, انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے. پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر چاروں اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے. پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی, انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے, وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے, ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا, پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 3 ہوتی ہیں, 3 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی کہ استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ طلاق 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی کو, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے, انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھٹا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور لائق سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی, اس پہ القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں, بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے, عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کی, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا, بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ
شروع کہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں, ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ کہتے تھے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا, لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو, آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججی بھی, ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو ایک ہی قرار دو. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے, اتنی ساری حدیث میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی, اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں ابو خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں طرف جاتے اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے, تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. تو اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب سمجھ میں, آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزارے. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق, بے عزتی کر رہے ہیں, اسلام یہ عزت دے رہا ہے اس کو, آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ, دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہیں نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے, عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے, اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی, ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوئے تو, اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا کا جواب سمجھے. وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا, اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم, تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے, کیونکہ ایک ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں, شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے. تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا. جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں, میرا غالب بات سمجھ میں. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ خدائی قانون ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا, نافذ. اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات, بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے آپ باطل پہ اعتراضات کرنا, میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا. دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو, طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی, عمر نے 3 کو کیا کر دیا, کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب حدیث میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا, اسلام نے اس کو کیا کر دیا, منسوخ. حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا 3 1 نہیں ہے, 3 3 ہی ہوں گی. حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا, تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے, عمر کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے,
عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا، عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا، لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے، وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی، عمر نے لا بنا دیا اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں، اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متا حرام ہے، تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ کی طرف۔ تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں، پتہ نہیں تھا لوگوں کو۔ سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں، معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے، آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا، متا بھی کس نے حرام قرار دیا؟ پھر لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متا جیسی بغیرتی کو بھی آپ کو ماننا، اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھیں۔ اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں، اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا، او بھائی عمر نے متا کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا ہے بہت ساری عورتوں کا، کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متا کرتا پھرے، وہ جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متا کر چکا ہے اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ متا پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں، جس پہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا، وہ والے متا کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا متا حرام قرار دیا؟ متا یہ ہوتا ہے کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا ہفتے کا، کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے، اٹ از کالڈ، بولو نا، متا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق، جو لوگ متا کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے، زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے، اس میں ٹائم متعین ہے، زنا میں گواہ نہیں ہوتے، اس میں کیا ہے؟ گواہ ہیں، یہ کوئی فرق نہیں۔ اچھا کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی جبکہ متا سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی، بھائی یہ فرق نہیں ہے، یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں، مطلب بس کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو، ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا۔ زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں، ہوتا ہے ان کا، وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں، باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی، وہ ٹائم بھی ہو گیا، وہ گواہ بتا دو، وسیم اور غفار کو اپنے دوستوں کو بتا دو آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے بھائی۔ نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، طلاق ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا، بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا، رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے۔ نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے۔ آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے، آپ شرط لگا دی تو وہ نکاح نہیں رہے گا، وہ متا بن جائے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ متا حرام ہے بھائی، زنا اور متا میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ مجھے بات بتاؤ، اگر حضرت عمر متا کو حرام نہ کرتے، آج بہت سارے مرد متے کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ان کے گھر بس جاتے، اور اس پہ حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا، بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں کہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے، بیگم آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی۔ متا جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے اوپر بڑا احسان کیا، ان کے گھر بسا لیے، وہ جب متا لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال ہے۔ جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ حلال ہے یہ، لیکن شادی تھی نا وہ۔ تو جو متا کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ بھائی برا تھوڑی ہے، پابندی کس نے لگائی ہے؟ عمر نے۔ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا، پابندی کس نے لگا دی؟ عمر۔ تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی، کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی، عمر نے بولا، حضرت عمر نے، اب جو متا کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں، یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں۔ انہوں نے بولا کہ کروں گا پتھروں سے ماروں گا میں، یہ دلیل نہیں ہے کہ جی یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متا حلال ہے، عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں، چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے۔ مرد کو جب پتا چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے، یہ وہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے ہوئے، بہت دفعہ سوچتا ہے، عبرت ہو جاتی ہے اس کو، لہذا اس سے گھر بستا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے۔ اور جنہوں نے متا کو حلال کر دیا، خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو، آج اس عورت سے متا کیا، کیونکہ جب متا جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے، حلال ہے بس حلال ہے، جتنا بچاؤ متے کرو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور جو لوگ متا کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام، بولو نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے کھلے عام، کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے، وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے، سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے
शर्मिंदगी की वजह से नहीं छुप रहे होते, साइड इफेक्ट की वजह से छुप रहे होते हैं, और चंद दिन छुपते हैं उसके बाद बता देते हैं वो भी। लेकिन मुता कभी भी कोई ओपनली नहीं करता कि हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, जुम्मे को मेरा मुता है, आप लोग तशरीफ लाइए, मुता कर रहा हूं इससे, और खातून कह रही हूं कि मैं भी मुता कर रही हूं इससे। कोई बहुत ही कोई गैरत लेस होगा तो ये काम करेगा। निकाह में लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं, मौलवी साहब से दुआएं मंगवा रहे होते हैं, मौलवी साहब मेरी बच्ची जवान हो गई है, कोई अच्छा ढंग का दामाद मिल जाए, निकाह करना चाहता हूं। छुप के नहीं करते, खुलेआम बताते हैं। मुता में कोई बताएगा मेरी बेटी मुता करना चाहती है, कोई अच्छा मुता करने वाला हो। तो अगर उमर ना होते, हजरत उमर ने ना गवर्नमेंट लॉ बना के पाबंदी लगाई, उमर ना होते तो मुता के बारे में मुसलमान कंफ्यूजन में होते, लोग बहुत सारे इसको हलाल समझना शुरू कर। उमर ने गैरत वाला काम किया, उन्होंने बोला अब जो मुता करके आएगा ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसको। तो ये उमर का हम पर क्या है एहसान है कि हमारे घरों को बचाया उमर ने। जिना पे हमें हलाल का लेबल लगाने से उमर ने बचा लिया। समझता है नहीं समझता। बाकी जो गुस्से में 3 तलाकें देके उनके घर उजड़ते हैं, भाई गुस्से में कंट्रोल करो अपने आप। बल्कि उमर ने हम पर एहसान किया कि हमें गुस्से में अपनी जबान पे कंट्रोल करना सिखा दिया, वरना धड़ाधड़ देते रहते, तलाक को खेल बनाते रहते। आज बहुत से लोग हैं, जब बात आती है बेगम को तलाक निकालते हैं। औरत को इससे तकलीफ होती है, हम सब कुछ कर लेते हैं भाई, तलाक निकालते हैं, हम खुद कांपने लगते हैं, भाई ये तो तीर है, कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। कितने केसेस लोगों के मेरे पास आते हैं। हमारे महल्ले में एक साहब थे, लड़ते थे ना बीवी से, रोजाना लड़ाई, वो गुस्सा होता तलाक दूंगा, कांपते थे यूं करके, मैं तो दे दूंगा ही 10 साल से कहते रहे। नहीं, उनको पता था भाई निकल गई तो बेगम गई हमसे। कितने लोग, ये तो आपके सामने तो वो केस आ रहे हैं ना जिन्हें गुस्से में दे दी है। बहुत सारे केस हैं, बहुत गुस्सा आया नहीं थी उन्होंने, और जो गुस्से में दे देते हैं। तो इस्लाम ये चाहता है कि जो आदमी पागल है ना गुस्से में, तो उस पागल की हक ही नहीं है कि बीवी रखे वो, क्योंकि जब गुस्से में 3 निकाल रहा है तो कल गुस्से में चाकू भी मार सकता है, कल गुस्से में पिस्टल भी चला सकता है। आज बोल देते हैं मुझे गुस्से में पागल हो गया था, मैंने दे दिया। मैं कहता हूँ भाई तेरे पास बंदूक होती तो गुस्से में 3 फायर कर देता, कोई अदालत छोड़ती आपको? इस्लाम में गुस्से के अहकाम काबिल मुआफी नहीं। आपने गुस्से में अगले का जबड़ा फाड़ दिया, पुलिस आई है, क्या हुआ, कहना यार गुस्से में हो गया, सॉरी। कोई दुनिया में कहीं भी गुस्सा ऐसी चीज नहीं है जो काबिल माफी हो, और इंसान की आजमाइश है ही गुस्से में मेरे भाई। नॉर्मल में तो कोई भी उल्टे काम नहीं कर रहा होता। तबलीग जमात के एक बुजुर्ग थे ना, उनके पास एक शख्स आया, हमने गुस्से में बीवी को 3 तलाक दी, बहुत शदीद गुस्सा था। उन्होंने कहा यार आज तक हमने नहीं कभी देखा कि मोहब्बत से बीवी को किसी ने 3 तलाक दी, कि जा मेरी प्यारी तू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुझे तलाक। ऐसा कहीं नहीं। गुस्से में ही तो पागल होते हैं, और फिर गुस्से में ही सजाएं मिलती हैं। कत्ल जितने होते हैं, हमारे एक दोस्त ने कत्ल किया, कि बता रहे, कह रहे हैं गुस्से में मैंने बंदा मार दिया, अपने दोस्त को मार दिया। कह रहे मुझे इतनी निदामत है कि मेरे सुकून नहीं मिल रहा मुझे। अरे उल्टे काम किस तरह होते हैं मेरे भाई। अभी एक केस चल रहा है, मैं उसमें पढ़ा हूं सुलह के लिए। गुस्से में अपने चचाजाद भाई को बंदे ने कत्ल कर दिया। इतना रो रहा है कि यार मेरा मोहसिन था वो, मेरे बड़े भाइयों की तरह उसने मुझे बचपन से पाला। मेरे पाँव में आके ना नाक रगड़ रगड़ के चीखें मार मार के रो रहा था बंदा, कातिल। मुझसे क्या हो गया मुफ्ती साहब, मैंने अपने चचाजाद भाई जो मेरे सगे भाइयों की तरह था, मैंने मार दिया उसको। इतना रो रहा है। क्यों? गुस्से ने क्या कर दिया उसको, पागल। तो क्या केस नहीं बनेगा? क्या पुलिस छोड़ देगी? नहीं, यही बात मेरा ख्याल। अब अगर उसको पुलिस लटकाती है, अदालत लटकाती है फांसी के फंदे पे, लोग कहते हैं यार बेचारे से गुस्से में पिस्टल चल गई, इतना रो रहा है यार, छोड़ो यार। कुरान क्या कहता है, वलकुम फिल क़िसासी हयात, ए लोगों क़िसास में जिंदगी है। एक लटकेगा, 20 लोग कत्ल करने से बच जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ भी है, 3 तलाकों में घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। चंद लोग 3 देंगे, उन इबरत का निशान बनेंगे, बाकी लोग माने बंद हो जाएंगी, बोलेंगे भाई कुछ भी जबान से निकालो, तलाक का लफ्ज जबान से निकालने का नहीं है। यही बात मेरा ख्याल है समझ में। अभी ये कहते हैं इस्लाम में तलाक बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है इस्लाम में, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरों के यहाँ बज़ाहिर बड़ी मुश्किल है तलाक, लेकिन बहुत आसान है। हिंदुओं में कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन इतनी आसान है तभी तो धड़ाधड़ हो रही है तलाकें। हमारे यहाँ बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल है, तभी हमारा फैमिली सिस्टम कामयाब है। तो ये तो हजरत उमर पे इतराज का मैंने जवाब दिया, बात लंबी हो गई, और पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने हजरत उमर के बारे में। तीसरी बात ये कि हजरत उमर की राय की तायद में कई बार कुरान की आयतें, ये तो बहुत दफा हुआ है। हजरत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अपनी खवातीन को हुक्म दे पर्दा किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हुक्म दिया, कुरान की आयतें नाजिल हो गई। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि पर्दा करवाएं। ए नबी अपनी अज़वाज को भी और मोमिनीन की बेटियों को भी कहते हैं आप पर्दा करें। किसकी तायद में नाजिल हुई है? हजरत उमर की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी। एक और मिसाल थी बड़ी जबरदस्त, मेरे जहन से निकल गई, वो बहुत जबरदस्त मिसाल थी। हजरत उमर का एक मशवरा था, हाँ, जंगी कैदियों के बारे में। जब बदर में कैदी, तो हजरत उमर ने हुक्म दिया हर शख्स अपने रिश्तेदार की गर्दन उड़ा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, फिदिया लेके छोड़ दें हम इनको। कुरान की आयतें नाजिल हुई, ये तो अलग आयत है, इसके इससे कोई ताल्लुक नहीं। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबका लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम। ऐ ईमान वालों, तुमने जो इन कैदियों को फिदिया लेके छोड़ दिया, अल्लाह ने पहले से मुकद्दर में अगर ये न लिखा होता ना, तुम्हें हलाक नहीं करना, तो इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि अल्लाह तुम्हें हलाक कर देता। इन कैदियों को छोड़ा क्यों? ये तो इतनी बड़े इस्लाम के दुश्मन थे हजरत उमर की, उनकी राय में। और हदीस में आता है कि शैतान उमर को देख के अपना रास्ता, की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अबू बकर ने एक डोल निकाला, उसमें कमजोरी थी। मैंने एक बहुत ताकतवर को देखा कि उसने डोल निकाला और बड़ी ताकत के साथ डोल निकाल लिया ना, कुएं से नहीं पानी का डोल निकालते। तो आपने फरमाया
اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ عمر، یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا۔ مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور، ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا، کوئی اختلاف نہیں۔ کتنے آپ نے، اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے، عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہی عمر لا ہے۔ پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا، میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں۔ انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے، یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے، اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے۔ حال بات سمجھ میں؟ تو غیر آپ کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو برا بلا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت عمر کو اسلامی تاریخ سے نکال دو تو کیا بچے گا بھائی آپ کے پاس؟ یہ تو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے، اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی سر اٹھا کے بات کر سکے۔